بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ پاک جگہ اپنے ہیکل مسجد کی وجہ سے بنی اسرائیل کا قبلہ رہی ہے، اور یہ مقدس مقام بے شمار انبیاء کرام بنی اسرائیل کا محبت و مدفن ہے، اور اس کی عصمت نہ صرف یہود و نصارہ ہی کی نگاہ میں ہے بلکہ اس کو مسلمان بھی مقام مقدس مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ اسراء معراج نے اس کے تقدس کو اور بھی چار چاند لگا دیے ہیں۔ اور جب بھی کوئی مسلمان سورہ اسراء کو تلاوت کرتا ہے تو اس کے قلب میں اس مقام کا تقدس و جلال اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ قرآن شریف میں سورہ اسراء میں ارشاد ہے، ترجمہ: پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف کو ہم نے بڑی برکت دی ہے، اور اس لیے سیر کرائی کہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ بلا شبہ وہی ذات ہے جو سننے والی دیکھنے والی ہے۔ بیت المقدس کی اس مسجد کو مسجد اقصیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مکہ حجاز سے بہت دور فاصلے پر واقع ہے۔ معراج کے واقعے میں جب قرآن حکیم نے بیت المقدس کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اس جانب بھی توجہ دلائی کہ بنی اسرائیل کو دعوت و تبلیغ کا یہ مقام اور بنی اسرائیل کا قبلہ صلاۃ جو تمہارے نزدیک بھی عظمت و تقدیس سے معمور ہے، یہود کی مفسدانہ سرگرمیوں اور احکام الہی کے خلاف مسلسل بغاوتوں اور شرارتوں کی وجہ سے 2 مرتبہ تباہی و بربادی اور اہانت سے دوچار ہو چکا ہے، اور نہ صرف یہ مقام بلکہ خود یہ بھی مشرکوں عیسائیوں کے ہاتھوں حد درجہ ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، مگر ان کو پھر بھی عبرت و بصیرت حاصل نہیں ہوئی۔ اور آج جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عامہ ان کو رشد و ہدایت اور دین و دنیا کی عزت و عظمت کا پیغام سنا رہی ہے، یہ اس کے ساتھ نفرت و حقارت ہی کا معاملہ کر رہے ہیں، اور پہلے سانحوں کی طرح اب بھی غفلت اور سرکشی اختیار کر کے ابدی ذلت و خسران کو دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے مطابق ہم نے کتاب صحف انبیاء علیہ السلام میں پہلے سے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ سخت فتنہ و فساد اور سرکشی و بغاوت کرو گے، اور خدا کے اس مقدس مقام میں فتنہ ساما بنو گے، اور اس کی پاداش میں دونوں مرتبہ تم کو ذلت و ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور جس سرزمین کو تم بہت زیادہ محبوب رکھتے ہو یہ بھی 2 مرتبہ ظالموں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوگی۔ اس کے بعد ہم پھر 1 مرتبہ تم پر رحم کریں گے اور سعادت و فلاح کی طرف دعوت دیں گے۔ پس اگر تم نے گزشتہ واقعات سے عبرت و معزت حاصل کر کے اس دعوت حق پر لبیک کہا اور اس کو بطیب خاطر قبول کیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری اس سعادت کو سلب نہیں کر سکتی، اور اگر تمہاری تاریخ کجروی اور سرکشی اور حق کے ساتھ بغاوت اور مخالفت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا اور گزرے ہوئے واقعات کی طرح اس مرتبہ بھی تم نے فساد و گمراہی کو اپنایا، تو ہماری جانب سے بھی پاداش عمل کا قانون اسی طرح پھر دہرایا جائے گا، اور اس کے بعد تم پر ابدی ذلت و رسوائی کی مہر لگا دی جائے گی۔ اور یہ سب کچھ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور ایسے سرکشوں کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ہم نے کتاب صحف انبیاء میں بنی اسرائیل کو اس فیصلے کی خبر دے دی تھی کہ تم ضرور ملک میں شر و فساد پھیلاؤ گے اور بڑی ہی سخت درجے کی سرکشی کرو گے۔ پھر جب 2 وقتوں میں سے پہلا وقت آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی خوفناک تھے، پس وہ تمہاری آبادیوں کے اندر پھیل گئے، اور اللہ کا وعدہ تو اسی لیے تھا کہ پورے ہو کر رہے گا۔ پھر دیکھو، ہم نے زمانے کی گردش تمہارے دشمنوں کے خلاف اور تمہارے موافق کر دی، اور مال و دولت اور اولاد کی کثرت سے تمہاری مدد کی، اور تمہیں پھر ایسا بنا دیا کہ بڑے جتھے والے ہو گئے۔ اگر تم نے بھلائی کے کام کیے تو اپنے ہی لیے کیے، اور اگر برائیاں کیں تو بھی اپنے ہی لیے کیں۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تھا کہ تمہارے چہروں پر رسوائی کی کالک پھیر دیں،
اور اسی طرح ہیکل مسجد میں داخل ہو جائیں جس طرح پہلی مرتبہ حملہ آور گھسے تھے، اور جو کچھ پائیں توڑ پھوڑ کر برباد کر ڈالیں۔ کچھ عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے اگر اب بھی باز آ جاؤ، لیکن اگر تم پھر سرکشی فساد کی جانب لوٹ آؤ گے تو ہماری طرف سے پاداش عمل لوٹ آئے گی، اور ہم نے منکرین حق کے لیے جہنم کا قید خانہ تیار کر رکھا ہے۔ اس مقام پر الکتاب سے مراد انبیاء بنی اسرائیل کے وہ صحیفے ہیں جن میں یہود کے 2 مرتبہ سخت فساد اور سرکشی کرنے اور اس کی بدولت بیت المقدس کی بربادی اور ان کے ہلاک اور غلام بن کر ذلیل اور رسوا ہونے کے متعلق وہ پیشن گوئیاں کی گئی تھیں جو بذریعہ الہام و وحی ان کو خدا کی جانب سے معلوم ہوئی تھیں۔ چنانچہ موجودہ تورات میں یسیع، یرمیہ، حزقیل اور زکریا علیہ السلام کے صحیفوں میں وہ اب بھی مذکور ہیں، اور ان صحیفوں کا بیشتر حصہ اسی قسم کی پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے، اور ان تینوں صحیفوں میں 2 مرتبہ کے ان فسادات اور فسادات سے متعلق خدا تعالیٰ کی جانب سے سخت سزا کا جس تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اس سے حرف بحرف قرآن کریم کے ارشاد کی تصدیق ہوتی ہے۔ یسیع کی کتاب میں یہود کی پہلی شرارت و فساد کا ذکر رویا سیاح بن آموس کی، جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوکان اور آخز اور حزقیہ کے دنوں میں دیکھی۔ سنو اے آسمانوں اور کان لگا دے اے زمین کے خداوند یوں فرماتا ہے کہ لڑکوں کو میں نے پالا اور پوسا، پھر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے مالک کی چراگاہ کو، مگر بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خطا کار گروہ، ایک قوم جو گناہوں سے لدی ہوئی ہے، بدکاروں کی نسل، خراب اولاد کہ انہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو ہلاک جانا اور اس سے بالکل پھر گئے۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی لوگ تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں، وہ ویران ہے، گویا کہ اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے اور صہون کی بیٹی چھوڑ گئی ہے۔